بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر دوسرا رکوع ہے، سورۃ مریم کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 16 تا 40۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فی الکتاب مریم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا نام ذکر کر رہے ہیں۔ مریم کا قرآن کریم کے اندر عورت کے لحاظ سے صرف حضرت مریم کا ذکر جو کہ 30 بار، گویا کہ اوسطاً ہر پارے کے اندر گویا کہ ان کا نام ہے، اس لحاظ سے بھی آسانی رہے گی یاد کرنے کے لحاظ سے کہ پارے بھی 30 ہیں، مریم علیہ السلام کا نام بھی 30 مرتبہ آیا ہے۔ تو مریم علیہ السلام واحد وہ عورت ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ باقی انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ آیا ہے، جیسے کہ امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، ان کی امرأہ کا لفظ آیا ہے، لیکن ان کا باقاعدہ نام نہیں لیا گیا۔ صرف مریم علیہ السلام وہ عورت ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مریم ہے، یہ لفظ عبرانی ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اکثر بچے یہاں پر بھول جاتے ہیں، کیونکہ گویا کہ مریم تو قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ اگر ان سے MCQs پوچھا جائے کہ مریم کس زبان کا لفظ ہے، اور اگر ایک یا الف کے اندر عبرانی لکھ دیں، دوسرا ہم لکھ دیں عربی، تیسرا ہم فارسی لکھ دیں، تو وہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہے تو قرآن کریم کے اندر عربی کے اندر، تو گویا عربی کے اندر ہوگا، تو یہ عربی زبان نہیں بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے مریم۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں۔ فرمایا کہ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی ایک مشرقی مکان میں، کیونکہ وہ سادہ لوگ تھے، سادہ زمانہ تھا، اس طرح جدید دور تو تھا نہیں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اس طرح تھا کہ ان کا جو گھر کے اندر نہانے کا جو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک دیوار ہے، ایک دیوار اس طرف ہے اور ایک دیوار اس طرف، گویا کہ ایک تکون ہے، اس کے اندر وہ اس کے اوپر ایک پردہ ٹھہرا دیتے تھے ٹاٹ کا، یعنی ٹاٹ کا کپڑا ٹھہرا کر یا کوئی ایسا پردہ ٹھہرا کر اس کے پیچھے وہ غسل کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اذ انتبذت، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی ایک مشرقی مکان میں، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، گویا کہ انہوں نے لوگوں سے پردہ کر لیا غسل کرنے کے لیے، پھر انہوں نے غسل کیا، نہایا، کپڑے وغیرہ پہن لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، گویا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانی خوبصورت شکل کے اندر بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے، وہ ایک ان کے سامنے ایک تندرست قسم کا آدمی آ گیا۔ اب ظاہر بات ہے، عورت ہو، پاک دامن ہو، اس کے سامنے مرد آ جائے تو خامخواہ انسان ہے اور ہو بھی پاک دامن، تو اس کو شک تو ہوگا، ڈر تو ہوگا کہ یہ یعنی لڑکا کیوں آیا ہے یا مرد کیوں آیا ہے۔ تو میں قالت انی اعوذ بالرحمن منک، اب مریم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ وہ یہ کہ کیونکہ پاک دامن تھی، اور پاک دامن عورت ہمیشہ ڈرتی ہے کہ کہیں لوگ مجھ پر تہمت نہ لگا دیں، تو انہوں نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اس بات سے ڈر گئے کہ میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں آپ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر آپ رحمان سے ڈرنے والے ہیں۔ قال، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک، بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسول کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکیا ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے، وہ ڈاکیا اور قاصد جا کر اپنا ڈاک پہنچاتا ہے، وہ لکھتا نہیں ہے۔ تو گویا کہ جبرائیل علیہ السلام نے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا تو ولی کیوں نہیں دے سکتا؟ بات کو سمجھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جا کر میری طرف سے یہ حکم دیں، تو جبرائیل علیہ السلام کے واضح الفاظ ہیں انما انا رسول ربک، میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ تو بھیجا ہوا کس کو کہتے ہیں؟ جو قاصد ہوتا ہے وہی بھیجا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بچہ وہ نہیں دیتا، بلکہ بچے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے حکم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوئے کہ آئے تھے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ یہ بات ہے، آگے دوسرے پارے کے اندر آتا ہے
قرآن کے اندر چل کر کہ اس کے اندر یہ ہے کہ نبشرک بغلام، کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ فرشتے آئے تو انہوں نے خوشخبری دی، ہم آپ کو لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ قالت، مریم نے فرمایا ان یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، یعنی انسان تک نے مجھے نہیں چھوا، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ کیونکہ یاد رکھیں ہمیشہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جائز، دوسری ناجائز۔ جائز یعنی حلال طریقہ نکاح کا ہے کہ نکاح کے بعد ہی بچہ ہمیشہ عموماً پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ زنا کے بعد یعنی بدکاری کے بعد۔ مریم علیہ السلام نے کہا نہ تو میرا کسی کے ساتھ جائز رشتہ ہے، یعنی نہ تو میرا کوئی نکاح ہوا ہے، اور نہ ہی میں بدکارہ ہوں، میرا کوئی یعنی دوسرا بدکاری والا رشتہ بھی نہیں ہے کہ نہ تو میں نے کوئی زنا کروایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے یعنی اولاد دیں گے، تو وہ تو پریشان ہو گئی، پاک دامن عورت ہوں، مجھے کیسے بچہ ہوگا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ میں بدکارہ ہوں۔ اس آیت کے ماتحت یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو چکی، مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ دار اسلام سے خارج ہیں، میں اور آپ بخوبی اس سے جانتے ہیں، جو میرے بچے میں اس سے پڑھتے ہیں کالج کے اندر، میں ان کو بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ دار اسلام سے یہ خارج ہیں۔ تو ان کا دعویٰ وہ کیونکہ ان کی زبان بڑی پلید قسم کی تھی، تو پہلے تو وہ اپنی کتاب کے اندر جو مولوی حضرات ہیں ان کو وہ الف سے لے کر یا تک گالیاں نکالتے، پھر کہتا ہے کہ مولوی مجھے کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہو۔ میں کہاں جب غلط زبان استعمال کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد یوسف نجار وہ بھی صحیح ہیں، ان کی والدہ بھی صحیح ہیں، ان کی 6 بہنیں بھی بالکل صحیح ہیں۔ اب اس سے بڑی توہین کون سی ہو سکتی ہے؟ مریم علیہ السلام فرما رہی ہیں کہ مجھے آج تک کسی بشر نے نہیں چھوا، اور وہ بدبخت کہتا ہے کہ میں اس کے والد یوسف نجار کی بھی یعنی توہین نہیں کرتا۔ اس سے بڑی اور توہین کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی نکاح نہیں ہو، تم نے اس کے نکاح میں اس کو خاوند لیا ہے۔ مزید اس نے ایسی باتیں کی کہ جو زبان پہ لانے سے انسان کتراتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر انہوں نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ کر دیا کہ مجھے آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا۔ قال کذلک، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوں ہی ہوگا، یعنی ایسا ہو کر رہے گا۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہوا علی ہین، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ جس رب نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، کوئی ان کے لیے یعنی ایسی صورت بھی نہیں تھی، یعنی ماں بھی نہیں تھی جس سے وہ پیدا اس کو کیا جاتا، بغیر کسی ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو میں بغیر باپ کی پیدا نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہوں۔ فرمایا ہوا علیہ حیٌ، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے ان کو پیدا فرمائیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت اور نشانی بنائیں۔ وہ ایک ہماری ایک نشانی بھی ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا تَقِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان کے اندر پھونک ماری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی حمل دیا، اور اس کے بعد کتنا عرصہ حمل رہا تو روایت مختلف ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 دن کے بعد، بعض روایت میں آتا ہے 3 مہینے، اور بعض روایت میں آتا ہے 9 مہینے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ آگے فرمایا فحاملتہ، پس جب یعنی مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل ہو گیا، فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ دور جگہ چلی گئی اس لیے کیونکہ پریشان تھی کہ میں تو ایسی پاک عورت ہوں، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، نہ غلط طریقے سے، نہ ہی نکاح کے طریقے سے، تو میں بچہ لاؤں گی۔ تو اس بات سے مطمئن تو تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن پریشان بھی تھی کیونکہ لوگ بات نہیں سنتے، لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں بنانا، تو وہ اس بات سے پریشان تھی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس درد ذہ انہیں لے آیا۔ مخاض کہتے ہیں کہ جب عورت کو یعنی حمل ہوتا ہے اور اس کو درد ذہ شروع ہوتا ہے تو مخاض اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا جب اس کو درد لے آیا، یا اس کو جب درد شروع ہوا، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف، یعنی وہ یعنی گئی کھجور کے تنے کی طرف۔ فقالت، وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یعنی اب وہ تمنا کر رہی ہے کہ میں لوگوں کو کیا کہوں گی، یا اس درد ذہ کو سہ نہیں سکتی، نہ کوئی دائی ہے، نہ کوئی سنبھالنے والا ہے،
تو انہوں نے یہ دعا کی، تمنا کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، یعنی میں بھلا دی جاتی، میں کسی کو یاد ہی نہ رہتی اس دن کو دیکھنے سے پہلے پہلے۔ فَنَادَهَا مِن تَحْتِهَا، بس اس فرشتے نے انہیں ان کے نیچے کی طرف جانب سے پکارا، کیونکہ یہ ایک تھوڑے اونچے مقام پر تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے نیچے کھڑے ہو کر پکارا، اللہ تحزنی، غم نہ کیجیے، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری فرما دیا تھا۔ وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے۔ اب آپ دیکھیں کھجور کا تنا کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے، ایک بہت طاقتور اور نوجوان پہلوان بھی اس کو نہیں ہلا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کھجور بالکل خشک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کھجور لائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کیونکہ جو حمل والی عورت ہوتی ہے نا، ان کو گرم چیزیں ان کے لیے مناسب ہوتی ہے، تو کھجور چونکہ گرم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کھجور کو اپنی طرف ہلائیے تو آپ پر کھجور اتریں گے، آپ ان کو کھائیے۔ تو ساقط علی کی رطبا جنیہ، آپ پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی، یعنی تازہ پکی کھجوریں جب آپ پر گریں گی آپ ان کو کھائیے۔ فکلی وشربی، پس آپ کھائیں اور پئیں، وقری عینن، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، یعنی بچے کو دے کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کھجور کو بغیر ہلائے، یعنی کھجور گرا سکتے تھے، اس تنے کو بغیر ہلائے کھجور گرا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کھجور ہلائیں۔ اب عورت اس حالت میں ہے، بچہ پیدا ہے، اس حالت میں تو عورت ہل بھی نہیں سکتی۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ جب ان کو حکم دے رہے تھے کہ یہ عالم اسباب ہے، سبب تم نے ضرور اختیار کرنا ہے، تم نے ہلانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جیسے انسان زور سے ہلاتا ہے، وہ ہے کہ تم نے ایک اشارے کی طرف کرنا ہے، لیکن سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرکت میں برکت ہے، تم حرکت کرو گے تو اس کے اندر برکت آئے گی۔ اسی طرح جیسے میں مثال کے ساتھ سمجھاؤں کہ ہمارے ایگزام ہوتے ہیں، بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں، ہم کچھ یاد کریں گے تو ہم کچھ لکھ پائیں گے، حرکت کریں گے نا، اس پر اس کا ریویژن کریں گے، اس کو دہرائیں گے، تب جا کر ہم پیپر کے اندر اچھے مارکس بھی لے سکیں گے، لکھائی بھی کر سکیں گے۔ اگر ہم نے کچھ کیا نہیں ہو پھر پیپر کے اندر ہم ویسے بیٹھے رہیں گے۔ تو حرکت کے اندر برکت ہے، وہ ایک یہ عالم اسباب ہے، سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جب بچے کو لے کر جائیں گے، آپ کسی اگر انسان کو دیکھیں، فقولی، تو اسے اشارے سے کہہ دیں، یعنی کیونکہ پریشان تو تھی کہ میں تو ایک ایسی عورت ہوں جس نے کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی بدعمل نہیں کیا، بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ تو باتیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اشارہ کیجئے، انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، فلم اکلم اليوم انسیہ، لہذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب اپنی قوم کے پاس جائیے، لوگ باتیں کریں گے، آپ اشارہ کیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آج میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، یعنی نظر مانی ہے، اور میں بات نہیں کرتی، آج یہ بات کریں گے۔ تو گویا کہ ان کی شریعت کے اندر یہ جائز تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے چپ کی نظر ماننا، کہ میں نظر مانتا ہوں یا مانتی ہوں، آج کے دن میں چپ رہوں گا، ان کی شریعت میں جائز ہے، ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ میں نے آج رحمان کے لیے یعنی نظر مانی ہے، چپ کا روزہ رکھا ہے۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس، یعنی جب اپنی قوم کے پاس بچے کو اٹھا کر لائی، قالوا یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، لیکن تم تو بڑی عجیب چیز لائی ہو، یعنی تمہارا تو ابھی کوئی نکاح بھی نہیں ہوا، تم یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ پہلے بھی بتایا تھا حضرت عمران بن ماسان اور حنہ، ان کی بیٹی حضرت مریم ہے، اور ان کے بھائی جو ہارون، جو کہ بڑے نیک پارسا نوجوان تھے، وہ جوانی کے اندر فوت ہوئے تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت کر کے فرمایا اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکارہ تھی۔ اے مریم، نہ تیرے والد اس طرح تھے، تیرا بھائی بھی بڑا نیک تھا، تیری والدہ بھی کوئی بدکارہ نہیں تھی، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ وہ ایک انہوں نے ان کے، کیونکہ ہر آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ اس عورت کا نکاح بھی نہیں ہوا تو بچہ آیا، تو گئے کہ ظاہری بات ہے کوئی بدفعلی سے آیا ہوگا، تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی۔ فاشارت الیہ، تو پس انہوں نے، یعنی مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ سب بولے ہم کیسے کریں بات اس سے، یعنی اس سے جو گہوارے میں پڑا ہوا بچہ ہے، ابھی تک وہ گہوارے میں ہے، گود میں ہے، اس سے بات کریں، کیسے بات کرے گا؟ تو یاد رکھیں
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جن بچوں نے کلام کیا، یعنی جو بچپن کے اندر جن بچوں نے کلام کیا ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جنہوں نے کلام کیا وہ جن کی یوسف علیہ السلام کی صفائی جس بچے نے دی تھی، انہوں نے بھی بچپن کے اندر کلام کیا۔ اور تیسرے ایک بچہ جو آپ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے، یعنی آپ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک پادری تھے، کیونکہ اس وقت وہی دین برحق تھا، تو وہ جا کر جنگل کے اندر عبادت کرتے تھے، اپنی بیوی سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ تو وہاں ایک عورت آئی، اس نے اس بزرگ کو کہا کہ تم میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، جس کا نام جریج تھا، یاد رکھے جریج ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ عورت اس کے پاس گئی، اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ نے کہا میں تو اللہ کے رضا کے لیے آیا ہوں، یہاں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ بدفعلی نہیں کرتا۔ تو اس نے پھر کسی دوسرے چرواہے کے ساتھ بدفعلی کی، اس سے حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا تھا کہ یہ جریج کا بچہ ہے، وہ جو جریج تھے رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کا بچہ۔ اب لوگ گئے، ان کی جھوپڑی کو توڑا، ان کو مارا پیٹا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو لوگوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، وجہ کیا، مجھے کیوں مارا گیا؟ تو اس نے کہا کہ تم ہمارے سامنے تو بڑے بزرگ بنتے ہو، بڑے اللہ کے ولی بنتے ہو، جنگل میں آ کر تم عبادت کرتے ہو، اور وہاں تم ایسا کرتے ہو، عورت کو حملہ کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بات تو بتاؤ، بات کیا ہے، مجھے مارا کیوں جا رہا ہے، کون سی عورت، کون سا بچہ؟ تو اس کو لے کر آگے اس عورت کے پاس کہ دیکھو یہ عورت کہتی ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ تو اس وقت حضرت جریج رحمۃ اللہ نے اس بچے سے کہا کہ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے پھر فرمایا تھا کہ یہ میرا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے ان سے معافی مانگی، پاؤں پکڑے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم آپ کو سونے کا محل بنا دیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے سونے کے محل کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے وہی جھوپڑی دوبارہ بنا دیجیے۔ تو تین بچے جنہوں نے بچپن کے اندر کلام کیا، ایک حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر وہی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کی تھی۔ یہ تین بچوں جنہوں نے گہوارے کے اندر یعنی بچپن کے اندر ہی بات کی تھی۔ آگے دیکھیں، قال انی عبد اللہ، اب وہ بچہ بولا، عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلے کلام ہی کے اندر عیسائیت کا منہ توڑ دیا۔ جو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پہلے ہی بات کے اندر ان کی تردید کر دی کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارک، اور مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں، یعنی میں جہاں بھی ہوں گا لوگوں کے لیے بابرکت ہوں گا۔ پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرف اگر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات دیے تھے، جن کے اندر مشہور یہ تھا کہ برس کی جو بیماری ہوتی تھی، یعنی کوڑ جس کو کہتے ہیں، تو اس پر آپ ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا تھا، اس کو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جو مادرزاد اندھا، یعنی جس کی بینائی نہیں ہوتی تھی، مادرزاد، اس وقت ہر یعنی کسی کے پاس چاہے وہ طب ہو جو بھی ہو، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا تھا، تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ ہر جگہ پہ رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ اس شرط پر آپ زندہ کرتے تھے، یا اس شرط پر اس کوڑ کے بیماری والے کو کہتے کہ میں شفا اللہ دیتے ہیں، میرا کام ہے ہاتھ پھیرنا، ایک شرط پر کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، وہ کہتے ہم ایمان لائیں گے، اس کے بعد آپ یہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں۔ ان کی شریعت کے اندر دو ہی نمازیں تھیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ ہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ وہ ایک پچھلے لیکچر کے اندر بات گزر چکی، جو دوسرا لیکچر دیا ہے ہم نے کہ والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، وہاں پہ سن لیجئے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش محروم نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں وفات پاؤں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، اور قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے۔ اس وقت آپ آئیں گے تو دمشق کی جامعہ مسجد اموی، پچھلے لیکچر کے اندر اس کی بات ہوئی تھی، جامعہ مسجد اموی کے جو سفید مینار ہے وہاں پر آپ تشریف لائیں گے، صبح کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف
لائے ہوں گے کہ پیچھے سے آواز ہوگی کہ نزلہ عیسیٰ، عیسیٰ نازل ہو چکے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹنے کے لیے، یعنی ان کو پیچھے ہٹیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے کہ نہیں، اب کی نماز آپ پڑھائیں۔ تو صبح کی نماز آپ امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھیں گے، پھر باقی نمازیں آپ پڑھائیں گے۔ پھر آگے تذکرہ آئے گا کہ وہ دجال بھی آئے گا، پھر ان کے ساتھ جہاد کریں گے، وہ آگے بات تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ آگے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، قول الحق، یہ سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، یعنی لوگ جس کے اندر شک کرتے ہیں، یہ سچی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں۔ ما کان للہ، اللہ کی یہ شان نہیں، ان یتخذ من ولد، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، نہ انہوں نے کسی کو پیدا کیا، نہ ان کی بیوی ہے، نہ آپ کو نیند آتی ہے، نہ آپ کو اونگ آتی ہے، نہ آپ کو بھوک لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ پھر اس آیت پر رد آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، فانما يقول له كن فيكون، تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کے بارے میں حکم فرماتے ہیں، اس کو یعنی اس طرح ہو جاؤ، تو وہ ایسے ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو وہی اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر مختلف جماعتیں آپس میں اختلاف میں پڑ گئی۔ احزاب کہتے ہیں گروہ کو، تو یہاں پر جو گروہ مراد ہے، تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ دو گروہ، یعنی دو جماعتیں آپس میں اختلاف میں پڑ گئی۔ ایک ان میں سے یہودیوں کی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان لگا دیا کہ مریم گویا کہ نعوذ باللہ ناپاک عورت تھی یا بدکارہ عورت تھی۔ یہودیوں نے یہ اعتراض لگایا، اور مشرکین نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ ایک گروہ یہ، دوسرا گروہ عیسائیوں کا، پھر ان میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک جس کو کہتے ہیں کہ نستوریہ، یعنی جو عیسائیوں کا ایک گروہ ہے نستوریہ۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی خدا ہیں، دو، اور تیسرے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکن ہے، یا مریم علیہ السلام رکن ہے، گویا کہ وہ ان کے خدا کے اندر بھی گڑبڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی خدا ایک ہے، دو ہے، تین ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فویل للذین کفروا، پس ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا جنہوں نے، تو ان کے لیے تباہی ہے، من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کی حاضری کے، یعنی ایک بڑے دن کی حاضری سے ان کے لیے کیا ہے، یعنی تباہی ہے۔ وہ بڑے دن کا، بڑے حاضر ہونے کا دن کیا ہے؟ قیامت کے دن ہے، کہ جس دن سب کچھ سامنے واضح ہو کر آ جائے گا۔ اسمع بہم وابصر، کیا خوب سننے اور دیکھتے ہوں گے، یعنی اس دن کیا خوب دیکھیں گے، کیا خوب سنیں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتا رہتا ہوں کہ ظالم، کفر سب سے بڑا ظلم وہ کفر ہے، ان شرک لظلم عظیم، یعنی شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی ظلم اور بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے غیر کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے کہ وہ گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور آپ اس کو حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ حسرت کے دن گویا کہ قیامت کا دن ہے۔ اذ قضی الامر، جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کے اندر تو آج غفلت میں ہیں، انہوں نے دنیا کو دیکھ لیا، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ ان نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، ومن علیہا، اور جو ان کے اوپر ہیں، وہ الینا ترجعون، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قیامت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری طرف سب نے لوٹنا ہے، چاہے جن ہیں، چاہے انس ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، سب نے ہماری طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے۔ پھر اس دن پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ کافر نے جو عمل کیا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور جو ایمان والوں نے عمل کیا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔
آج کا لیکچر یہیں تک ہوا۔ تو ہمارا آج کا لیکچر یہ تھا، دوسرا رکوع اور آیت نمبر 16 تا 40۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔